بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، ہسٹری کا ہمارا فرسٹ چیپٹر ہے دا کنسالیڈیشن آف دا برٹش رول۔ ٹھیک ہے، برٹش رول کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے، اور اس کے علاوہ کوئین وکٹوریاز پروکلیمیشن ہے جو اعلانیہ تھا کوئین وکٹوریہ کا، اس کو، اور اس کے علاوہ گورنمنٹ آف انڈین ایکٹ ہے جو 1858 میں اناؤنس کیا گیا۔ اس میں سب سے پہلے جو چیز ہمارے پاس ہے وہ تو ٹرانسفر آف دا پاورز آف دا برٹش کراؤن ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں کہ برٹش کراؤنز کو جو پاورز ٹرانسفر ہوئیں وہ کس طرح سے عمل میں آئی۔ ٹھیک ہے، ان دا 16th century the European nations adopted the policy of colonization۔ یورپین جو نیشنز تھیں انہوں نے کولونائزیشن، جس کو آپ کہتے ہیں جیسے کالونیز کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، اس طرح کولونائزیشن اس پروسیس کا نام ہے جس میں کالونیز بنتی ہیں۔ تو یورپین نے ایک پالیسی یہ اڈاپٹ کی تھی کہ وہ کالونیز بنا رہے تھے، کہاں پہ ویکر جو ایریاز تھے وہاں پہ وہ اپنی رہن سہن رکھتے تھے، اپنی رہائش وغیرہ رکھتے تھے، کسی بھی پرپز سے وہاں پہ جاتے تھے اور ان ایریاز کو کیپچر کر لیتے تھے، ان پہ قابض آ جاتے تھے۔ دی یورپین ٹریولر ڈسکورڈ دا سی روٹ بٹوین دا یورپ اینڈ دا انڈیا۔ انہوں نے انڈیا اور یورپ کے جو درمیان کا جو سی روٹ ہے اس کو بھی ڈسکور کیا انڈیا تک پہنچنے کے لیے۔ پھر وہ کیا ہوا کہ ٹریڈ، مطلب کہ تجارت کی غرض سے وہ جو برٹشرز تھے، جو یورپین نیشنز سے لوگ تھے، وہ انڈیا میں آہستہ آہستہ آنا سٹارٹ ہو گئے، اور انہوں نے ایک کمپنی، ایک آرگنائزیشن کو سٹارٹ کیا جس کا نام تھا ایسٹ انڈیا کمپنی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کا جو اپرنٹ، مطلب کہ ظاہری طور پہ جو ان کا پرپز تھا وہ تھا تجارت، ایز اے ٹریڈ وہ آئے تھے، لیکن اصل جو ان کا مقصد تھا وہ ان جگہوں کو کیپچر کرنا اور مطلب کہ قبضہ کرنا۔ ٹھیک ہے، تو دس کمپنی واز اسٹیبلشڈ ود اپروول آف کوئین ایلزابتھ ون آن 31 December 1600۔ 1600 جو صدی عیسوی ہے اس میں اس کا برتھ ہوتا ہے ایک طرح سے کس کا، ایسٹ انڈیا کمپنی کا، جو کہ کوئین ایلزابتھ کے اپروول سے یہ سٹارٹ ہوتی ہے۔ اٹس فرسٹ ٹریڈنگ سینٹر واز سیٹ اپ ان دا انڈین سٹیز آف مدراس اینڈ بامبے ان 1610 اینڈ 1611 ریسپیکٹیولی۔ 1610 میں 1611 میں انہوں نے ڈفرینٹ ایریاز جو ہیں وہ آکوپائی کیے، جو وہاں پہ اپنے سینٹرز بنائے۔ ٹھیک ہے، ٹریڈنگ سینٹرز کے نام پہ انہوں نے اپنے آپ کو وہاں پہ اسٹیبلش کیا انڈیا میں۔ اس کے بعد کیا وہ دا برٹش ہو کیم ٹو دا انڈیا ایز اے ٹریڈر وانٹیڈ ٹو آکوپائی دس ریجن فار دیئر پرسنل گین۔ تو اپنے ذاتی مفاد کی اس کے لیے، مقصد کے لیے، اپنے ذاتی مفاد کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ایک طرح سے اس جگہ کو آکوپائی کرنا تھا۔ رولرز اینڈ جنرل پبلک ور آلسو unconscious and weak that the British adopted the policy of expansion and occupation۔ یہ پیشے کی غرض سے وہاں پہ اپنے آپ کو سیٹل کرتے اور ساتھ ساتھ ایکسپینڈ کرتے جاتے تھے۔ ٹھیک ہے، جتنا زیادہ یہ پھیل رہے تھے اتنا زیادہ یہ آکوپائی کر رہے تھے ان جگہوں کو۔ آفٹر دا ڈیفیٹ آف نواب حیدر علی اینڈ ٹیپو سلطان دے ریپڈلی میڈ دیئر پوزیشن اسٹرانگ اینڈ انڈو پاک۔ بر صغیر میں انہوں نے ٹیپو سلطان اور نواب حیدر کی وفات کے بعد انہوں نے ریپڈلی اپنے آپ کو بہت زیادہ ایکسپینڈ کیا اور بہت سارے ایریاز کو کیپچر کرنا شروع کیا، مینس کہ ان پہ قبضہ کرنا شروع کیا۔ اور اس کے بعد پھر گورنمنٹ آف انڈین ایکٹ کے بارے میں جو 1858 میں ہے اس کو اناؤنس کیا گیا۔ اینڈ دا فرسٹ ایکٹ آفٹر دا ایسٹ انڈیا کمپنی از نون ایز دا گورنمنٹ آف انڈین ایکٹ 1858۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے بعد جو پہلا لا جو ایک طرح سے ایکٹ نافذ کیا گیا اس کو گورنمنٹ آف انڈین ایکٹ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو 1858 میں نافذ کیا گیا۔ دس ایکٹ واز پاسڈ بائی دا برٹش پارلیمنٹ آف انڈیا۔ انڈیا میں جو برٹش پارلیمنٹ تھی اس وقت، تو ان کی حکومت تھی برٹشرز کی، انہوں نے اس کو پاس کیا تھا۔ اس کے کچھ پوائنٹس تھے، پوائنٹس میں سب سے پہلے کیا تھا، آل دا پاورز ور ٹرانسفرڈ فرام ایسٹ انڈیا کمپنی ٹو دا برٹش گورنمنٹ، کہ جتنی بھی ایسٹ انڈیا کمپنی کے پاس جتنی بھی پاورز ہیں وہ ساری کی ساری ڈائریکٹلی برٹش گورنمنٹ کو چلی جائیں گی۔ برٹش گورنمنٹ کو ہی کراؤنز بھی کہا جاتا ہے۔ دا کراؤن نومینیٹڈ اے گورنر جنرل ہو واز ڈیلیگیٹڈ دا پاورز آف دا وائسرائے۔ ہی وڈ گیٹ ڈائریکٹیوز فرام دا سیکرٹری آف دا اسٹیٹ۔ کراؤن مینس برٹشرز نے جو اس کو جو گورنر جنرل نامینیٹ کیا تھا وہ کیا کرتا تھا، اپنی ہدایات کس سے لے گا، سیکرٹری آف دا اسٹیٹ سے۔ ٹھیک ہے، وہ ڈائریکٹلی کراؤن سے اپنی ڈائریکٹرز، اپنی ہدایات لے کے اپنی ڈیوٹیز کو پرفارم کرتا۔
The government army's control was handed over to the British government, the company's army control. ایسٹ انڈیا کمپنی کا جو آرمی کنٹرول تھا وہ بھی ڈائریکٹلی برٹش گورنمنٹ کو چلا گیا. فرام امانگ دا ممبرز آف دا انڈیا دا کیبنٹ اے منسٹر نیملی دا سیکرٹری آف دا اسٹیٹ واز نامینیٹڈ ہو وڈ ایشو ڈائریکٹیوز ٹو دا گورنر جنرل. تو انڈین کیبنٹ کا ایک ممبر تھا, ٹھیک ہے, جو انہوں نے نامینیٹ کیا ایز اے سیکرٹری آف دا اسٹیٹ, جو کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ کس کو ڈائریکٹیوز دے گا, اپنے گورنر جنرل کو اپنی ہدایات دے گا, ٹھیک ہے, اپنے سجیشنز دے گا, اس کے مطابق گورنر جنرل آگے سے ڈیسیجنز لے سکتا تھا. آل دا پاورز آف دا ایسٹ انڈیا کمپنی ور ٹو بی ٹرانسفر ٹو دا کراؤن. جتنی بھی پاورز ان کے پاس تھیں وہ کراؤنس کو ٹرانسفر, مین کہ برٹش کو ٹرانسفر ہو چکی تھیں. اس قانون کے تحت, اس ایکٹ کے تحت, دا اناؤنسمنٹ وڈ بی میڈ بائی دا وائسرائے ایٹ الہ آباد دربار. اس کے بعد پھر کوئین وکٹوریس کی جو اعلان تھا, اس کی جو فیچرز ہیں, مین جو اس کے پوائنٹس ہیں, ان کو ڈسکس کرتے ہیں. دا اناؤنسمنٹ از ٹو ایزیوم دا کنٹرول اینڈ دا ریلیف, کنٹرول ڈائریکٹلی اینڈ دا ریلیف دا کمپنی ایڈمنسٹریشن. کہ ڈائریکٹلی کنٹرول برٹش کو جو چلا گیا تھا پاورز, چونکہ ایسٹ انڈیا کمپنی سے برٹش مطلب کراؤنس کو چلی گئی تھی, تو کمپنی کو اب ریلیو مل گیا, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پیپل ور ٹولڈ ٹو ریمین لائل ٹو دا انڈین گورنمنٹ. تو کوئین وکٹوریہ نے یہ چیز کا اعلان کیا کہ جو لوگ ہیں, لوکل جو لوگ ہیں, انڈین کے جو لوگ ہیں, جو ملک انڈیا ملک کے باشندے ہیں, ان کو لائل رہنا پڑے گا, ان کو وفادار رہنا پڑے گا. کس کا؟ انڈین گورنمنٹ کا, ٹھیک ہے. بیکاز اٹ واز دا ریپرزینٹیو آف دا برٹش کراؤن, کیونکہ اس گورنمنٹ کو برٹش کراؤن نے بنایا ہے, وہ برٹش کراؤن برٹشرز کے ریپرزینٹیو ہیں, ٹھیک ہے. تھرڈ اس کا پوائنٹ تھا, کیننگ واز اپوائنٹڈ ایز دا فرسٹ گورنر جنرل. ہی واز ڈائریکٹڈ ٹو ریسیو آرڈرز فرام دا کراؤن تھرو دا سیکرٹری آف دا اسٹیٹ آف دا انڈیا. لارڈ کیننگز جو ہیں ان کو اپوائنٹ کیا گیا ایز اے فرسٹ گورنر جنرل. جو ڈائریکٹیوز, پھر اگین وہی بات آ گئی کہ ڈائریکٹیوز کہاں سے لیں گے, سیکرٹری آف دا اسٹیٹ سے لیں گے. انڈیا کا جو بھی سیکرٹری آف دا اسٹیٹ ہوگا, مینس کہ جو اپوائنٹڈ تھا بائی دا برٹشرز. دا برٹش گورنمنٹ آف دا برٹش ول ناٹ ٹیک اینی اگریسو اسٹیپس. برٹش گورنمنٹ جو ہے وہ آف دا برٹش ول ناٹ ٹیک, تو وہ کوئی بھی کسی قسم کا اگریسو اسٹیپ نہیں لے سکتی اگینسٹ دا پرنسلی اسٹیٹس. شاہانہ ریاستیں جن کو رول کرتے ہیں پرنسز, ٹھیک ہے, ان کے اگینسٹ کوئی بھی ایکشن نہیں لیا جا سکتا. پھر نیکسٹ ہے پروگریس اینڈ پراسپیرٹی آف دا پیپل آف دا انڈیا ول بی انشورڈ. کہ لوگوں کی خوشحالی اور ان کی وہاں پہ امن جو قائم کیا گیا, ٹھیک ہے, اس کا بہت زیادہ خیال رکھا جائے, اس کو انشور کیا جائے کہ ان کی خوشحالی یا ان کا امن ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے, ان کی جو پروگریس ہے. دیر ول بی نو انٹرفیئرنس ان ریلیجیس افیئر. اور اس کے علاوہ کسی قسم کے مذہبی جو ان کی جو آزادی ہے انڈیا والوں کو, ہندوؤں کو, انڈیا میں جتنے بھی لوگ رہتے تھے, اس کو بھی ڈسٹرب نہیں کرنا, اس میں انٹرفیئرنس نہیں کرنی. سبجیکٹ ول بی ٹریٹڈ ایکولی اینڈ دا گورنمنٹ جابز ول بی پرووائڈیڈ آن دا بیسس آف میرٹ اینڈ کیپیبلٹی. جتنے بھی لوگ تھے ان کو آن دا بیسس آف میرٹ ٹریٹ کیا جاتا اور سب کو گورنمنٹ جاب میں حصہ ملتا تھا, ٹھیک ہے. Before enacting any law in the Indian religious customs and the traditions will be taken into the account. کسی بھی لا کو, قانون کو بنانے سے پہلے انڈیا کے جو ریلیجیس کسٹمز ہیں اور ٹریڈیشنز ہیں, ان کی روایات ہیں, ان کے اپنے مذہب کے مطابق جو ہیں, ان کو مد نظر رکھا جائے. لاسٹ پوائنٹ ہے priority will be given to the law and order and all the crimes of the Indians will be forgiven except that of the killing of the British. تو یہ تھا کہ سب سے پہلے پریفرنس دینی تھی, پرائورٹی دینی تھی کسی بھی قانون کو, کہ قانون سے کوئی بھی بالا تر نہیں ہے. پھر بھی انڈینز کی مسٹیکس, ان کے جو سنز ہیں یا ان کے جو کرائمز ہیں وہ معاف کیے جا سکتے تھے, سوائے ایک کو چھوڑ کے, وہ یہ تھا کہ وہ کسی بھی برٹش کا قتل نہیں کر سکتے. دس پروکلیمیشن آف دا برٹش کراؤن واز اے لینڈ مارک ان دا پولیٹیکل ہسٹری آف دا انڈین ایڈمنسٹریشن ٹل 1917. تو آج کے لیے ہمارا اتنا ہی, پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.